الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ یاسین کی یہ اختتامی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے مختلف اپنی نشانیوں کا اور قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں یہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، انسان کے اپنے جسم میں موجود ہیں اور بڑی بے مثال ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں، غور نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا۔ یعنی ذرا دیکھے، غور کرے کہ وہ کیا حیثیت ہے اس نطفہ کی، کہ ایک ایسا معمولی سا جرثومہ ہے کہ جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، اور اس نطفے میں اس قسم کے کروڑوں ذرات ہوتے ہیں، لیکن کس طرح سے ہم ایک صحیح اس کی تخلیق کا آغاز کرتے ہیں کہ اسے ایک خاص جگہ میں رکھ کر کس طرح سے مختلف تبدیلیوں سے گزارتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی میڈیکل سائنس اس کو نہیں پہچان سکتی کہ یہ کیا ہو گیا اس کے اندر، کہ ایک خاص وقت پر وہی نطفے سے مختلف حالتوں سے گزرتے گزرتے، یعنی جمے ہوئے خون، پھر لوتھڑا، پھر یہ کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کے اندر، بے جان ہوتا ہے، اور پھر یکایک اس میں زندگی آ جاتی ہے، اور پھر اس کو ایک مکمل انسان کی شکل میں کہ کس طرح سے اس کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور اسی طرح سے اس کے اندر دل اور پھیپھڑے، سانس لینے کا نظام، دوران خون کا نظام کس طرح سے قائم کر دیتے ہیں ہم، کہ انسان غور نہیں کرتا اس پر۔ یہ سب کچھ کیا اپنے آپ ہو رہا ہے؟ تو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان غور نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا؟ فاذا ہوا خصیم مبین، پھر یکایک سری جھگڑالو بن گیا، طرح طرح کی باتیں چھانٹنے لگ گیا۔ یعنی جب اس کی صلاحیتیں پنپ جاتی ہیں، عروج پر پہنچتی ہیں، جوانی کو پہنچتا ہے، جب وہ ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے تو پھر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں جو ناحق باتیں ہوتی ہیں، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں چھانٹتا ہے، فلسفے بگھارتا ہے عجیب عجیب، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خود کیسے پیدا ہوا، ذرا غور تو کرے۔ مطلب ہے کہ اس طرف توجہ دلانا ہے کہ جو انسان نے یہ کہا پچھلے آیات میں گزرا کہ بھلا کیسے پیدا کرے گا ہمیں، کیسے ہم پیدا ہوں گے؟ اور حدیث کی کتابوں میں ہے، قتادہ میں، ان میں روایات ملتی ہیں کہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب سنا اس آیت کو، ایک اٹھا اور قبرستان گیا، وہاں سے بڑی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، انسانی ہڈی، اور اسے اس طرح سے مسئلہ تو وہ چورا چورا ہو گئی، اور فضا میں لہرا کر کہنے لگا کہ بھلا
کون زندہ کرے گا ان کو؟ کمال ہے۔ اور بھئی کیسے پہلے کیسے زندہ ہو گئے؟ پہلے کیسے پیدا کیا تم؟ اور رات دن پیدا کر رہا ہے وہ، کوئی ایک تو نہیں، اربوں انسان پیدا کر دیے اور طرح طرح کی اور مخلوقات پیدا کر دی۔ اس کی قدرت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ابھی تک۔ تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں چسپاں کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کالا، اور کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے یہ بات کہہ دیجئے آپ، یحییھا الذی، وہی ان کو زندہ کرے گا، انشاہا، کھڑا کرے گا، ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، اولا مرتين، جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا۔ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ مارے جاؤ گے اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگے۔ کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کی اس دعوے پر یقین کریں گے کہ دوبارہ پیدا کروں گا اور ایسے پیدا کروں گا کہ پھر موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جو لوگ اس بات پر یقین کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، اور اس کی تیاری کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ وہی ہے جو ہمارا پیغمبر بتا رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، سب گمراہی کے، تباہی کے، ناکامی کے راستے ہیں سب کے سب۔ تو قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یحییھا الذی، وہی ان کو زندہ کرے گا، انشاہا اولا مرتين، جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا، وہی ان کو زندہ کر دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کی تخلیق کا علم جانتا ہے، یعنی طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ۔ کیا مثال تھی اس کے پہلے انسانوں کی، دوسرے جانوروں کی جو اس نے پیدا کی ہیں، تو وہ ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات کے جس نے سب درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، یعنی کس طرح سے دیکھیں وہ قدرت کا مالک۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم ان سے اپنے چولہے سلگاتے ہو، گرم کرتے ہو، کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہو، اپنے لیے کھانے تیار کرتے ہو، بھٹیاں چلاتے ہو، کارخانے چلاتے ہو، یعنی کس طرح سے تمہارے لیے اس نے زندگی کے وسائل جو ہے پیدا کیے، تمہاری زندگی کو ہموار کیا ہے، آسان کیا ہے، تمہارے لیے کس طرح کے وسائل اس نے پیدا کیے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کوئی معمولی قدرت ہے یہ؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی یہ کائنات تمہارے سامنے موجود ہے، تو بھلا وہ ذات جس نے یہ آسمان اور زمین بنا دیے، کتنی حیران کن چیز ہے۔ آسمان اور زمین کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ سارے چاند، سورج، ستارے سب اس میں شامل ہیں۔ اور زمین دیکھیں کہ کوئی معمولی قدرت انسان جس کے اوپر چل پھر رہا ہے، کہ دو حرکت بھی ہیں اس کی، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے جس سے یہ دن رات پیدا ہو رہے ہیں، اور اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے کہ جو سال میں اپنا یہ چکر پورا کرتی ہے، اور اس کے باوجود کتنی پرسکون ہے، تم اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، آرام کرتے ہو، سارے زندگی کے افعال انجام دیتے ہو۔ اور پھر اس کے اندر طرح طرح کی اس نے دیکھیں معدنیات رکھ دی ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر ہوا کا ایک غلاف قائم کر دیا ہے جو اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ چلتی بھی ہے، گھوم بھی رہی، چل رہی ہے، لیکن وہ غلاف بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر یہ نہ ہو، چھوڑ جائے اسے، تم زندہ رہو گے کیسے، سانس لو گے تم؟ تو کتنی قدرت کا مالک ہے، تو کیا یہ غور نہیں کرتے اس کائنات پر؟ تو فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض، بھلا وہ ذات جس نے یہ آسمان اور زمین پیدا کیے، بقادر علی ان یخلق مثلہم، بھلا وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، پھر انسان پیدا کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، ارے انسانوں تم نے اس کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان یقول لہ، وہ تو اسے صرف حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسے اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے کسی کام وہ ارادہ کرتا ہے، وہ صرف حکم دیتا ہے اور وہ کام اس کی منشا کے مطابق وجود میں آ جاتا ہے۔
فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہی، جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے اختیار میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی فرما روائی، ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی محکوم ہے، اس کی رعایا ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ یعنی یہ کمزوریاں تمہارے ہی ساتھ ہیں کہ اگر پانی پینا چاہو تو اٹھ کر جاتے ہو پانی کے پاس، کوئی اور کام کرنا چاہو تو تمہیں اسباب اور وسائل جو ہیں وہ جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے، ان کمزوریوں سے بھی پاک ہے، ہر طرح کی کمزوری سے وہ پاک ہے، جو کمزوری بھی تم اس کے بارے میں سوچو وہ اس سے پاک ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، فرما روائی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو، بھولو نہ اس بات کو کہ اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب سوچ لو کیا لے کر حاضر ہونا ہے، کیا چیز لے کر حاضر ہوگے کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہ آج تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، یہ زندگی، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ سوچ لو کیا کر رہے ہو، ہر عمل کا نتیجہ ہے، کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہے، لہذا کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے سوچ لو۔ اور اللہ نے یہ سوجھ بوجھ انسان کو عطا کر دی ہے کہ وہ ہے نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی انسان کو دے دی ہے، اما شاکر و اما کفور، چاہے وہ شکر گزار بن کر رہے یا ناشکرہ بن کر رہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، جیسے زندگی بسر کرے، دونوں کا نتیجہ اس کو بتا دیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا کرے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت مگن رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔